السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر شاہد امریکہ سے حاضر خدمت ہوں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا کہ یہ ایک عجیب و غریب قسم کی عجوبہ حکومت ہے، جس میں کہ ہر ایک شخص اپنے مفادات کی خاطر جب ان پاور آتا ہے تو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا، دوسرے آدمی کو اسٹڈی نہیں کرتا۔ ایسے لوگ سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں اور دے لک فرام ون اینگل، اینڈ وہ اینگل کیا ہوتا ہے؟ ان کا اینگل یہ ہوتا ہے کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ صحیح ہے۔ تو آپ پہلے ذہن میں یہ رکھیے گا کہ جب بھی کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں انسان کس طرح اس کو پرسیو کرتا ہے۔ ایک ہی چیز کو پرسیو کرنے کے لیے وہ ہوتا ہے کہ جو اس کی عقل کے اندر ڈیٹا آلریڈی محفوظ ہوتا ہے، اس طریقے سے اس کو معنی دیتا ہے۔ ایک آدمی اگر مجرم ہے تو مجرمانہ نقطہ نگاہ سے دیکھے گا، ہر چیز صحیح بھی اس کو ایک جرم نظر آئے گی، اور اگر صحیح آدمی ہے تو اب نیکی کی وجہ سے جرم کو بھی فوراً اسے اگنور کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو واٹ از پرسیپشن؟ پرسیپشن یہ ہوتا ہے باہر جو کچھ ہو رہا تھا اس کو جو معنی ہے اس کا انسان اپنے دماغ سے دیتا ہے۔ لہٰذا جب بھی کسی کے اسٹڈی کرنا ہو تو اس کی شخصیت کو دیکھیں کہ اس کی کیسے ٹریننگ ہوئی ہے، اس کے اندر کیا میٹیریل ہے، اس کی کیا محرومیاں ہیں، ناکامیاں ہیں، اور اس نے کیا ضلالتیں کی ہیں، یا یہ بے شرم ہے، بے غیرت ہے، اور یہ اس کو کچھ ہی نہیں، یہ فقط اپنی ذات کی خاطر چلتا ہے۔ تو اس چیز میں اگر وہ نیت اور کردار میں تضاد ہو اور وہ شخصی خامیوں سے دوچار ہو تو وہ کبھی بھی صحیح فیصلہ نہیں کر پائے گا۔ جب وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پائے گا تو اس کے جو ہوگا نا جوش و جنون کے اندر جو فیصلہ کرے گا اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، اگر کوئی بھوکا ہو تو اسے پوچھے دو کیا، تو کہے کہ 4 روٹیاں۔ کہنے کا مطلب ہے جو اندر کی جو انسان کی خواہش کی شدت ہوتی ہے وہ غالب آ جاتی ہے انسان کی فطرت پر، لہٰذا وہ نفس لوامہ اور نفس امارہ جو میں کہتا ہوں وہ انسان کی فطرت ہے۔ امارہ مین انسان کا نفسیاتی خواہشات نفسانی، اس کا جنون۔ اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ جس کا انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، میں اس نفسیاتی طور پر ان چیزوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے کیا، جس طریقے سے سورہ قاف میں ذکر ہے کہ ہم نے اپنی روح اس میں پھونکی کہ میری وہ جو ہے نا ریزننگ پاور، جو کیفیات ہے میری، اللہ تعالیٰ کی صفات انسان میں داخل کی تو اس کو علم بخشا۔ لہٰذا جس پر ان سے پوچھا گیا فرشتوں سے کہ بھائی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کیوں پیدا کریں؟ ہم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ کو جانتا ہے، میں جانتا ہوں جو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کس طرح، یہ تو لڑے مریں گے بھیڑیں گے۔ تو آپ نے کہا نہیں، آپ یہ نہیں جانتے۔ جب ان سے سوالات پوچھے تو اللہ تعالیٰ کے اندر وہ پوٹینشیل انسان کو دی ہے۔ اب یہ اس پوٹینشیل کو، اس اپنی ذہنی پاور کو، چاہے آپ مثبت لگا دیں یا معنی لگا دیں، منفی لگا دیں، ڈیپینڈز آن اٹ۔ اچھا، آدمی لگانا تو چاہتا ہے، مثبت لگ جاتے ہیں، منفی وہ یہ ہوتے ہیں کہ دے ہیو پرسنالٹی پرابلم کمپلیکسز ان دیئر ارلی چائلڈہڈ۔ تو یہ جتنے بھی اس قسم کے جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کی ٹین ایج میں جائیں، انہوں نے کیا کچھ کیا ہوگا، کیا انڈر گراؤنڈ ان کی کیسز سے پتہ چل جاتا ہے یہ اس قسم جنونی اور یہ اس قسم کیا اسپائل چائلڈ کیوں ہیں، اگریسو کیوں ہیں، یہ کیوں بے غیرت ہیں، بے حس کیوں ہیں، لوگوں کو مارنے میں کیوں مزہ آتا ہے۔ تو ان چیزوں کو جس وقت آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ انسان میں سارے اشرف المخلوقات کیوں ظالم اور اس قسم کے لوگ بن جاتے ہیں۔ تو جب یہ لوگوں کو پاور مل جائے تو وہ پھر ان کو اندر نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کو شانہ انداز سے پاور انفلوئنسی کے ساتھ بڑا ہو تو اسے کیا پتہ ہے غریب آدمی کیا ہے، غربت کیا ہے، یہ اس نے جرم کیا کیوں کر رہا ہے، یا یہ بے حس کیوں ہے، یہ کیوں اس نے فلاں کو قتل کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے دوسروں کو اسٹڈی کریں، یہ نہیں کہ آپ اپنی من میں رہیں۔ تو ایک تو یہ اپنی ویژن کو کلیئر کریں، آپ کی مینٹیلٹی صاف ستھری ہونی چاہیے، یہ پری ڈسپوزیشن نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں جی میں فلانے کی بیٹی ہوں، میں فلانے کا بیٹا ہوں، میں فلانے کے یہ ہم یہ پیچھے یہ رہے، لہٰذا ہم اس اینگل سے نہ دیکھتا رہے۔ دنیا چینج ہو گیا ہے، میڈیا چینج ہو گیا، حالات چینج ہو گئے ہیں، کیفیات چینج ہو چکی ہیں، لہٰذا وہ پرانی جو ہے نا ڈگر پر مت جائیں، اور یہ نہ جائیں کہ جو میں نے کہا وہ عرف آخر ہے، میرے پاس پاور آ گئی ہے تو یہ اس سے ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ رب العزت نے ہر چیز انسان کو دے رکھی ہے، اسے کہتے ہیں فریڈم آف چوائس، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں دنیا جہان کا مالک ہوں،
کنٹرول میرا ہے، میں کسی وقت بھی چینج کر سکتا ہوں. تو لا آف کازیشن میں آتا ہے کہ انٹرمیٹنٹ اسٹیمولس اور ہڈن اسٹیمولس جو ہوتے ہیں وہ انسان کے بس میں نہیں. موت آ جاتی ہے، ڈاکٹر بے بس ہوتا ہے. کرونا آیا، کہاں سے آیا؟ یہ تمام ہڈن اسٹیمولا ہے. ان کو کون کنٹرول کرنے والی ہستی ہے؟ دو جہاں کے بعد رب السماوات والارض ہے. تو یہ جس وقت چیزیں اگر آپ میں نہیں ہوں گی اور آپ وہ جو اپنی خاندانی روایات، اسلامی روایات قرآن شریف میں کیا ذکر کو نہیں پڑھیں گے، صرف نام ہی سے کام تو نہیں بنتا. کرتوت اگر وہ نہ ہوں اور یہ کہیں کہ جی ہم تو یہ ہیں، اور پھر بعد ازاں یہ جس وقت آپ اس طریقے سے کام کرتے ہیں اور شکل آپ کی مومنوں والی ہوتی ہے، کرتوت فسادیوں والے ہوتے ہیں، تو پھر بڑا دکھ ہوتا ہے. اسی لیے ہر جگہ اسلام جو ہے اس لیے آئی میں سے ڈیفیمڈ ہو گیا ہے ان لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. کچھ تو ان لوگوں کی وجہ سے، کچھ ان لوگوں کے نام کیا مسلمان ہیں لیکن آپس میں اس طریقے کرتے ہیں. میرا نقطہ ذرا آگے کی طرف چلے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میں یہ کروں گا تو انہوں نے کہا یہ فساد کریں گے. اب جس کو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دیکھیں جنت میں نے آپ کو دے دی ہے، یہ اصول کراتا ہوں، اور اس چیز کو نہیں کرنا. یہ ٹیسٹنگ ہے، اس کو اگر کریں گے، کھائیں گے اس پودے کو تو آپ کو جنت سے نکال دیا. اٹ واز اے ٹیسٹ. اب جس کا وہ نہیں کر رہا ہے تو اس میں دو چیزیں آئیں کہ انسان کے اندر ٹیمپٹیشن ہے اور یہ جنون جب طاری ہوتا ہے تو وہ خدا کو حکم بھول جاتا ہے. دیٹس the ریزن وی فار ہے قرآن، یہ سارا کچھ ہم لوگ جانتے ہیں. لیکن جب ٹیمپٹیشن ہوتی ہے اس وقت چل جائے. پھر اس کو جس کا نکالا گیا آدم کو تو اس کا کہا گیا اب آپ اس کو نکال رہے ہیں، میں آپ کو بک دوں گا، اس کے تحت چلیں گے تو دوبارہ جنت میں آئیں گے. اور جب ہم نے اس کو نکال دیا ہے تو اب آپ آپس میں لڑے پھریں گے. یہ صورت آراف میں پڑھیں، 2-4 جگہ اور بھی آیا ہے. تو ذکر کہا کہ جب آپ کے ہوگا نا وہ گڈ سر، اس میں اب کیا ہوگا، دیر وڈ بی اے رائیولری، آپ آپس میں لڑے مریں گے، ایک دوسرے حسد ہوگا، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں گے، ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کریں. یہ سارے انسانی فطرت کے حصے ہیں، لیکن بتا دیا کہ یہ طریقہ کار ہے. تو اگر رسول ایسے الحجرات میں جائیں تو اس میں بتا دیا یہ طریقے ہوئے، یہ اس کے ٹیکنیک ہیں، یہ میتھڈ ہے، آپ اس طریقے سے ان سے بچ سکتے ہیں، بغض، حسد، چغلی، دس دیٹ. اب یہی چیزیں ہیں جو اب آپ دیکھ رہے ہیں اپنے اس میں پولیٹیکل سسٹم میں. یہ جو ان پاور لوگ ہیں اس وقت، وہ کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں، کیسے آگ لگاتے ہیں، کیسے بھڑکاتے ہیں، کیسے گندے گندے نام رکھنا اور پتہ نہیں کیا کرنا. جو نہیں بھی دشمن تو وہ بھی دشمن ہو جائے، دوسرا بھی کہے گا کہ بھئی اس نے مجھے یوں کہا میں بھی یوں کروں. تو یہ طریقہ کار ہے. ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ ون سیلف، دا گریٹ لیڈر ہوتا ہے اس میں پیشنس ہوتا ہے، گہرائی ہوتا ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہ اپنے مشن پر برقرار ہوتا ہے. وہ صرف باقیں یا بڑ نہیں کرتا، وہ صرف بڑے بڑے میں سے دعوے نہیں کرتا. وہ دے ڈو دا تھنگ، اور پھر جب ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں، پھر اس کو شاباش کہتے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب ہے اس سے اپنی ہم سب کی اپنی اصلاح ہونی چاہیے. تو پاور کے نشے میں آ کر اگر انسان اس طریقے سے ہو جائے تو عوام کی تباہی ہے. لوگوں کو تذلیل جو کرنے والا یہ ٹولہ، یہ کہاں سے آیا؟ پولیس اور فوج کو عوام کے خلاف استعمال کرنے والے کون ہیں؟ یہ ہمارے ہی ہیں مسلمان. تو یہ پھر اس وقت کیا ریئیکٹ ہوتا ہے، بندے کو پتہ نہیں ہوتا، نشے میں. آپ ہسٹری کو دیکھیں، یہ اپنا فرعون کیا تھے؟ پاور پاور پاور، فرعون، حامان، یہ کیا تھے؟ کس طریقے سے ان کو ذلیل کیا. تو کیپ ان مائنڈ جو کچھ آپ کر رہے ہیں قدرت دیکھ رہی ہے، اس کا پیک ہوتی ہے. پھر جس وہ ذلیل کرنے پر آتا ہے، پھر اس کے بعد اگر آپ قرآن شریف پڑھاتے رہیں اور پھر کہیں کہ میں یہ ہوں وہ ہوں، کام نہیں بنے گا. اس لیے قرآن شریف میں ذکر ہے کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ تو اللہ میں کہے گا یہ آپ نے کتاب پڑھ لو بھائی، تم نے یہ کیا نہیں، اللہ میں آپ مجھے بھیج دو نہیں، بس ہو گیا جو ہونا تھا. لہٰذا بیفور یو ڈائی، یو ایوری ڈے، سونے سے پہلے دیکھیں میں نے کتنی زیادتیاں کی ہیں، کیا ظلم کیے ہیں. میں نے کہا کس طرح عقل سلیم کو استعمال کریں، ٹھنڈے ہو کر اور تھوڑا سا ڈیپ بریدنگ کر کے، اور اپنے آپ کے جو جوش ہے اس کو ٹھنڈا کر کے عقل سے لکھیں، اور اس کا طریقہ کا ریٹن کر کے اپنی خود اصلاح کریں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو ٹولہ یہ اس طریقے سے آیا ہے، اب ریئیکٹ اس کا دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ نے تو اب تو تصویر کا دوسرا رخ تو آپ نے دیکھنا نہیں، کیونکہ آپ دیکھنا ہی نہیں چاہتے. تو پھر ان ادر ورڈ یہ یوں ہی ہے جس طرح ہوتا ہے نا وہ ریشم کا کیڑا، وہ اندر ہی ہوتا ہے تو اندر ہی اندر وہ ختم ہو جاتا ہے. سیم از ود دیز پیپل. کتنی دیر تک کریں گے، کتنی دیر تک اس قسم کے جرنیل لوگ آپ تو سنائی کریں گے.
ایک دن مرنا تو ہے نا, وہاں تو کوئی میڈیسن یا کوئی چیز کام نہیں آئے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے بفور یو میں جمپ ٹو سچ این ایکسٹریمٹی کہ تمام دنیا میں آپ کے اوپر ایک قسم کا نان تان ہو. اور پھر آگے یہ ہے کہ آپ کو سائیکالوجی کا علم آپ استعمال نہیں کرتے, یا تو ہے نہیں کیونکہ رٹا رٹا علم ہو تو چاہے میں پی ایچ ڈی بھی کہوں لیکن اس کے ایکسپیرینس نہ ہو تو یہ کتابی علم ہوتا ہے. اور ڈگری لے لی, یہ لے لیا, جو ہم میرے ماں باپ لیڈر تھے ہم بھی بنے, پیسے لگا لوگوں کے آ گئے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جب تک وہ عقل نہیں استعمال کریں گے, مشاہدہ نہیں کریں گے, تو آپ ایک اپنے خود ساختہ پرسیپشن کی وجہ سے غلط ڈیسیژن کریں گے. آپ ماپ سائیکالوجی کو نہیں جانتے, آپ یہ سمجھیں گے کہ زندہ باد مردہ باد لگ رہے ہیں کیونکہ پیسے دیے ہیں ہمارے یہ پیروکار ہیں. لیکن اصل پیروکار تو اس وقت ہوگا جب آپ ان پاور نہیں ہوں گے اور آپ کے اوپر یہ اس طریقے سے حالات آئیں گے جس طرح آپ دوسروں کے لیے کریٹ کر رہے ہیں, تو اس وقت پتہ چلے گا کیا ہے مور اذان. جس وقت آپ, میں نے پہلے بھی بتایا, ماب جس وقت اپنے جوش میں آتا ہے تو لیڈر کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اس لیے میرے خیال میں عمران خان نے بھی کہا کہ میں ایک لمٹ تک چل سکتا ہوں, اس کے بعد اگر یہ کچھ کریں آگ آگ کریں. اور پھر اگر ہر جگہ ہی یہ ہو, اور اس کی ریزن پتہ کیا ہے, ہر ایک اس غربت, ایک مہنگائی, اس انسرٹنٹی, انگزائٹی, بے بسی اور ان حالات کو مد نظر رکھ کر جس طرح سے چل رہا ہے, ہر ایک اندر سے پھٹا ہوا ہے, جل رہا ہے, ہر ایک موقع کی تلاش میں ہوتا ہے. تو اس صورت میں جب موب ہوتا ہے نا, تو ان میں سے کوئی ایک آدمی پتھر ایک لے کر مارتا ہے تو سارے اس کی پیروی کرنے شروع کر دیتے ہیں. پھر اب ڈاک اس کے سامنے آرمیاں لے آئیں, دس لے آئیں, دیٹ لے آئیں. کیپ ان مائنڈ, آپ جس کا آدمی جنون کی شکل میں آتا ہے تو اس کی صورت بعض ڈیزیزز میں 10% ہو جاتی ہے. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دو, اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع لائے. بس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں, تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. مومنوں, کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے, ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں, اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں, ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں. اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو. ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے, اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه
واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے احتراز کرو کہ بعض گمان گناہ ہے، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ